السلام علیکم ناظرین اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ینی شیر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اسمیان سلطانہ بینگے خاتون اوکتم صاحب اور بائندر کے ساتھ موجود ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ عثمان تم نے دیکھ لیا، تم میرے ساتھ لڑ نہیں سکتے، تمہاری پوست اب میرے پاس ہے، تمہاری حویلی میرے پاس ہے، تمہارے قلعے میرے پاس ہے، تمہاری سرزمینیں اور تمہاری یہ حویلی میرے پاس ہے۔ اس پر بائندر کہتا ہے والدہ سلطانہ، عثمان اب جان چکا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھیل نہیں کھیل سکتا۔ لیکن آخری سانس لینے سے پہلے بائندر کی بات کاٹتے ہوئے اسمیان سلطانہ کہتی ہے اب سے سرحدوں پر ایک نیا نظام قائم ہوگا۔ پھر بینگے خاتون کہتی ہے عثمان اب لوگوں کے لیے ایک پرانا قصہ بن چکا ہے، اب وہ جانتے ہیں کہ انہیں کس کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے۔ اس پر اسمیان سلطانہ کہتی ہے بالکل لوگ جانتے ہیں، اور بینگے خاتون آپ نے ہر طرح سے میرا ساتھ دیا۔ اور پھر بائندر کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور سرداران آپ نے بھی، بائندر تم نے جو کچھ بھی کیا میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی۔ اور پھر اوکتم صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے آج سے میں بازار آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ اوکتم صاحب کہتے ہیں والدہ سلطانہ جیسے آپ کا حکم۔ پھر بینگے خاتون پوچھتی ہے کئی قبیلے کا کیا ہوگا والدہ سلطانہ؟ اسمیان سلطانہ کہتی ہے جس قبیلے کا کوئی سردار نہیں ہوتا، آپ جانتی ہے کہ اس قبیلے کا کیا ہوتا ہے بینگے خاتون۔ اب کئی قبیلے کا انجام ہمارے ہاتھ ہوگا انشاءاللہ۔ اسی لمحے آؤجی ایک سپاہی کے ساتھ صندوق لیے ہوئے اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ صندوق عثمان صاحب نے آپ کے لیے بھیجا ہے سلطانہ۔ پھر جب والدہ سلطانہ کے حکم پر وہ صندوق کھولتے ہیں تو اس میں کانتا کوزینوس کا سر موجود ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگ بہت ہی غصے میں آ جاتے ہیں اور اسمیان سلطانہ کھڑے ہو کر نہایت ہی غصے میں چیختے چلاتے ہوئے عثمان صاحب کا نام بار بار لیتی ہے۔ دوسری جانب کئی قبیلے میں ڈھول بجنے کی آواز آتی ہے۔ ڈھول کی آواز سن کر عثمان صاحب کے گھر والے باہر آ جاتے ہیں۔ پھر ایک آواز آتی ہے عثمان صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر سارے لوگ بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر قبیلے کا دروازہ کھلتا ہے، عثمان صاحب، بالا خاتون اور سپاہی کئی قبیلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ قبیلے کے سارے لوگ اپنے سردار کا خوشی خوشی استقبال کرتے ہیں اور پھر سب عثمان صاحب کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں۔ خیمے کے سامنے پہنچ کر عثمان صاحب گھوڑے کے دونوں ٹانگوں کو فضا میں بلند کرتے ہیں۔ بچے آ کر عثمان صاحب کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں۔ بالا خاتون آگے بڑھتی ہے، ملہون خاتون انہیں خوش آمدید کہتی ہے۔ بابا کے ہاتھ کا بوسہ لے کر علاؤدین بھاگ کر اپنی والدہ کے گلے لگتا ہے۔ پھر ملہن خاتون بھی آگے بڑھ کر بالا خاتون کے گلے لگتی ہے۔ پورے قبیلے میں سارے لوگ بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ سب سے ملنے کے بعد عثمان صاحب جا کر خیمے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر عظیم چنار کا بیج بویا گیا۔ جنہوں نے ہم پر دنیا تنگ کر دی، ان پر دنیا تنگ کیے بغیر ہم نہیں رکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب اور تمام لوگ اپنی اپنی تلواریں ہوا میں بلند کر کے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ دوسری جانب سلطان علاؤدین سویلی اور باقی لشکر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور سویلی کہتا ہے ہم نے ان سرداران کو خبر بھیج دی ہے جن کے ہاں ہم رستے میں رکیں گے۔ یہ سن کر سلطان علاؤدین کہتے ہیں تمہیں کیوں لگتا ہے سویلی کہ میں کرواں سرائے میں نہیں رکوں گا؟ یہ سن کر غدار وزیر کہتا ہے میرے سلطان یہ میری حد نہیں ہے۔ تو سلطان علاؤدین کہتے ہیں عثمان کی بغاوت دوسرے سرداران کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، میں انہیں اپنی فوج سے ڈراؤں گا، میں ان کا اعتماد حاصل کروں گا۔ سویلی کہتا ہے سرداران آپ کی فوج سے ضرور ڈریں گے سلطان، لیکن اگر ہم عثمان کا سر نہیں کاٹتے تو سلطان علاؤدین کہتا ہے میری والدہ سلطان مسعود اور عثمان کا سر کاٹے بغیر نہیں رکے گی، اور اس سب کے درمیان ہم سرداران سے ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ان کا لشکر آگے کی جانب بڑھتا ہے۔ دوسری جانب کئی قبیلے کے خیمے میں ترگت صاحب موجود ہوتے ہیں۔ اسی دوران عثمان صاحب بھی اندر داخل ہوتے ہیں۔ ترگت صاحب عثمان صاحب کو دیکھ کر کہتے ہیں عثمان صاحب میں اندھا ہو گیا تھا، اب آپ اپنے تلوار سے میری غداری کا انصاف کرے۔ پھر اپنی تلوار نکال کر کہتا ہے اب میں اس تلوار کے قابل نہیں رہا۔ ترگت صاحب مزید کہتے ہیں آپ یہ تلوار مجھ سے لے لے، میں اس تلوار کا مستحق نہیں رہا، آپ یہ تلوار مجھ سے لے لے تاکہ اس کی غیر موجودگی مجھے میری غلطی یاد دلاتی رہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب ترگت سے وہ تلوار لے لیتے ہیں۔
پھر ترگت صاحب کہتے ہیں اور جب آپ کا انصاف مکمل ہو جائے اور میں اس کا مستحق بن جاؤں کہ آپ کا دوست بن جاؤں تو پھر آپ مجھے اپنا دوست بنا سکتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تمہاری وجہ سے بہت ساری جانوں کا ضیاع ہوا، دوبارہ ایسے منہ نہ موڑنا۔ ترگت کہتا ہے مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ سے منہ موڑنا خود سے منہ موڑنے کے مترادف ہے، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اگر دوبارہ تم نے ایسا کیا بھی تو میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ پھر عثمان صاحب تلوار ترگت صاحب کی جانب بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں یہ تلواریں تم جیسے بہادروں کے لیے ہی بنی ہے۔ یہ سن کر ترگت صاحب بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ ترگت صاحب وہ تلوار لیتے ہوئے عثمان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں چلو اب کھانا کھانے جائیں۔ یہ کہہ کر عثمان صاحب آگے کی جانب بڑھتے ہیں اور ترگت صاحب بھی بہت ہی خوش نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب کمرال ابدال کونور کے علاج کے لیے دوا تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کے سپاہی بھی ادھر موجود ہوتے ہیں۔ زیر کوتاہی کمرال ابدال سے پوچھتا ہے کہ کیا کونور ٹھیک ہو جائے گا؟ جواباً کمرال ابدال کہتے ہیں شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے زیر کوتاہی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور شفا دیں گے۔ پھر کمرال ابدال اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں سے علاج شروع کر دیتے ہیں۔ برہان پوچھتا ہے کمرال ابدال کیا اس مشروب سے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا؟ کمرال ابدال بتاتا ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، لیکن اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ زہر ہے یا شفا، لیکن اگر اسے یہ نہ پلایا گیا تو یہ صبح تک بچ نہیں پائے گا، ابھی امید باقی ہے، ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ پھر کمرال ابدال اللہ کا نام لے کر کونور کو وہ دوا پلاتے ہیں۔ دوسری جانب اولوف اور فریک باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ فریک کہتی ہے کانتا کوزینوس مر گیا، اب ہم کیا کریں گے؟ وہ سلیب جو تم نے گلے میں پہن رکھی ہے کیا وہ ہمیں بچائے گی؟ یہ سن کر اولوف منہ دوسری جانب موڑ لیتا ہے۔ فریک کہتی ہے اولوف تم نے بیوقوفوں کی طرح اس سلیب کا تعاقب کیا، تم ہمارا مقصد بھول گئے، تم اودین کو بھول گئے۔ اولوف کہتا ہے ہم یہاں زمین لینے آئے تھے فریک، ہمیں زمین مل جائے گی، اگر کانتا کوزینوس زندہ ہوتا تب بھی ہمیں وہ زمین ملتی، اگر وہ نہیں ہے تب بھی ہمیں وہ زمین ملے گی۔ فریک غصے میں کہتی ہے شاید، ورنہ اس سے زیادہ ضلالت کیا ہوگی؟ اولوف فریک کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے اپنے مفاد کے لیے اودین کو چھوڑ دیا ہے؟ وقت آنے پر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں نے عیسیٰ کا انتخاب کیوں کیا۔ میں عثمان کو برباد کر دوں گا، میں اپنے دوستوں اور بھائی کا بدلہ لوں گا جو عثمان کی وجہ سے میں نے کھو دیے۔ فریک کہتی ہے تم ایسا کیسے کرو گے؟ اولوف کہتا ہے کانتا کوزینوس یہاں کا اکلوتا طاقتور انسان نہیں تھا، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ معاہدہ کر کے میں زمین حاصل کروں گا۔ فریک کہتی ہے وہ کون ہے؟ اولوف بتاتا ہے وقت آنے پر تم دیکھ لو گی۔ ادھر حویلی میں اسمیان سلطانہ پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے عثمان نے ہمیشہ کی طرح اپنا کمینہ پن دکھا دیا۔ پھر بائندر کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے تمہیں معلوم ہے کہ اب کیا ہوگا؟ بازنطینی فوج ہماری سرزمینوں پر آئے گی۔ عثمان نے ایک بار پھر سرحدوں پر افراتفری مچا دی، اس نے ہمارا نظام توڑ دیا۔ یہ سن کر بائندر کہتا ہے وہ شخص جس نے کانتا کوزینوس کو قتل کر دیا وہ ہم پر بھی رحم نہیں کرے گا۔ یہ سن کر والدہ سلطانہ بائندر کے قریب آ کر کہتی ہے کیا آپ کا خوف آپ کی وفاداری سے بڑا ہے بائندر صاحب؟ بائندر کہتا ہے استغفر اللہ والدہ، میں صرف استحکام چاہتا ہوں، جیسے کہ آپ نے کہا میں نظام چاہتا ہوں۔ تو سلطانہ کہتی ہے صرف بات کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ اکتم صاحب پوچھتے ہیں کیا ہم عثمان صاحب کو مار دیں گے والدہ سلطانہ؟ جواباً سلطانہ کہتی ہے نہیں، ہم اسے نہیں ماریں گے، اب سے ہم اس کی مدد کریں گے، یہ متحد ہونے کا وقت ہے۔ بینگے خاتون پوچھتی ہے اس کا کیا مطلب ہوا سلطانہ؟ جو شخص ہماری پریشانی کا سبب بنتا ہے اس کے ساتھ کیسا اتحاد؟ آپ نے مجھ سے عثمان سے انتقام لینے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ سن کر سلطانہ کہتی ہے ہم انتقام ضرور لیں گے، ہم عثمان سے اس کا سب کچھ چھین لیں گے، اس کے پاس صرف اس کی جان رہ جائے گی۔ کاش کہ وہ مر جاتا، لیکن اب وہ اپنا ٹوٹتا ہوا نظام دیکھے گا۔ دوسری جانب عثمان صاحب کئی قبیلے میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں انشاءاللہ کونور بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، جس پر سب کہتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں دوبارہ ایک ساتھ بیٹھنا نصیب کیا، چلے بسم اللہ کریں
اس کے ساتھ ہی سب لوگ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر علاؤدین کہتا ہے اورحان نے آپ کو کچھ بتانا ہے بابا۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں بتاؤ اورحان کیا بات ہے؟ اورحان پوچھتا ہے آخر امانت کہاں پر ہے بابا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ عثمان صاحب کی بات سن کر ترگت صاحب کہتے ہیں یہ تو پہلے ہی بڑے ہو چکے ہیں عثمان صاحب۔ ان بہادر نوجوانوں نے سلطان مسعود کی جان بچائی ہے۔ اس پر عثمان صاحب بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم بھی امانت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو ترگت اور بہانے بنا رہے ہو۔ یہ سن کر سب بہت ہنستے ہیں اور ترگت صاحب کہتے ہیں اب بتا بھی دے عثمان صاحب۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد عثمان صاحب اپنی آستین سے لکڑی کا ایک ٹکڑا نکالتے ہیں تو علاؤدین کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ سے آپ کے پاس تھی۔ اورحان بھی کہتا ہے تو یہ آپ کے پاس تھی۔ ملن خاتون کہتی ہے اتنے عرصے سے اس کی حفاظت کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتی تھی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں لیکن یہ اصلی نہیں ہے، میں ایک عرصے سے اس بات کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہوں، اگر وہ مجھے تلاش کرتے ہیں تو وہ اسے بھی تلاش کر لیں گے۔ بالا خاتون کہتی ہے اب یہاں پر کوئی دشمن نہیں ہے عثمان صاحب، اب آپ ہمیں بتائیں کہ اصلی امانت کہاں پر ہے؟ عثمان صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں امانت شیخ ادابالی کے پاس ہے اور اس کے بارے میں صرف وہی جانتے ہیں۔ اس پر بالا خاتون کہتی ہے اگر ان کی جان کو خطرہ بھی ہوا تب بھی یہ نہیں بتائیں گے۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں یہی سب سے محفوظ طریقہ ہے، یہاں تک کہ میں بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں پر ہے۔ یہ سن کر علاؤدین بڑی خاموشی کے ساتھ شیخ ادابالی سے کہتے ہیں نانا کیا آپ نہیں بتائیں گے؟ شیخ ادابالی کہتے ہیں میں نہیں جانتا، مجھے تھوڑا سوچنے دو۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتے ہیں شاید میں بھول گیا۔ شیخ ادابالی کی یہ بات سن کر پوری حویلی میں کہکے شروع ہو جاتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں میرے بیٹو اس راز کے پیچھے مت جانا، وقت آنے پر وہ خود کو ظاہر کر لے گا، جیسے ہم نے ریاست کا خواب دیکھا تھا اور وہ اشکار ہو گیا۔ اب ہماری قائم ہونے والی ریاست کے ظاہر ہونے کا وقت ہے۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔